میں نے بتایا کہ بے حیائی کو معاشرے میں بہت زیادہ فروغ دینے کی کوشش، اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. اور میڈیا کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اسلام دشمنوں کے. کس کے ہاتھوں میں ہے میڈیا؟ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، میڈیا صرف اینٹی اسلام نہیں ہے، اینٹی پاکستان بھی ہے. زبان سے وہ یہ نہیں کہیں گے 14 اگست منائیں گے، وہ ملی نغمے بھی سنائیں گے آپ کو 14 اگست پہ، لیکن جس طرح کا پاکستان کا ایک منفی پہلو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی کوئی محب وطن وہ کام. دیکھو جب کسی ملک کی فوج کے خلاف کوئی بولتا ہے نا عمومی طور پر، اس کا مطلب وہ کنٹری کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی ملک کے فوج کے حامی ہو اور اس ملک فوج کے مخالف ہو اور ملک کے حامی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ کسی بھی ملک کی جو فورسز ہیں وہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر جمہوریت لانے نہیں دیتی، یہ بہت اچھا کرتی ہے. کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں پاکستان میں جمہوریت آ گئی تو ہمارے ملک کے اکثر لوگ معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں، اور وہ بیوقوفوں کو منتخب کریں گے، اور ہمارے اکثر جمہوری طرز پہ آنے والے حکمران وہ ملک دشمن ہوتے ہیں. وہ اپنی جیب اور اپنے پیٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، ملکی مفاد ان کی نظر میں دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں. وہ بیچ دے ملک کو، ختم. ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں، اگر ہماری ایجنسیاں یہ ایٹمی اثاثوں کا پتہ بتا دیں ہمارے جمہوری حکمرانوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہو ایک دن بھی ہمارے یہ اثاثے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. تو اتنی بڑی حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ اس جمہوریت کے قائل ہو. یعنی جن حکمرانوں سے آپ کو یہ بھی امید نہ ہو کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ملک کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو یہ اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دودھ سے دھلی ہوئی ہے یا ہماری فورسز دودھ سے دھلی ہوئی ہیں، غلطیاں سب میں ہیں. لیکن جو میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا فوج کے خلاف، اس پروپیگنڈے سے آپ متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ مخلص نہیں ہیں، یہ خود بہت بڑے ملک کے دشمن ہیں. کوئی نیک آدمی پروپیگنڈا کوئی خلاف بول رہا ہوں نا تو آپ کہتے ہیں ماشاء. دیکھو ایک آدمی ہے وہ صبح و شام برائیوں میں، وہ ہیروئن پیتا ہے، سمجھو، وہ صبح و شام کس کے سٹے لگاتا ہے؟ مثال بہت اچھی ہے، سمجھیں اس کو. صبح و شام ہیروئن کے سٹے لگاتا ہے وہ. ایک آدمی چرس پیتا ہے. اب یہ ہیروئن چی میڈیا پہ بیٹھ کے اس چرسی کی صبح و شام مخالفت کرتا ہے. دیکھو یار تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے رہے ہو، وہ تو چرسی ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. ہم کہیں گے چرسی تو ہے، لیکن تیرے کہنے سے ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ تو کیا ہے؟ تو ہیروئن چی ہے. اس کا مطلب تو جو اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہے نا اس کی چرس کو، تیرے اندر اخلاص نہیں ہے. کیونکہ اگر تجھے چرس سے نفرت ہوتی تو ہیروئن سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہوتی. اس کا مطلب تیرا مقصد پروپیگنڈا کرنا ہے. برائیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں مگر ان کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کرے، تمہاری بیوی میں یہ برائی، اور عین ممکن ہے اس کی بیوی میں یہ برائی ہو، مگر یہ اچھا کام ہوگا. اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں، بولو نا یار، لڑائی. تو یہ لڑائی اچھا کام ہے. اور اگر عورت کے سامنے اس کے شوہر کی برائیاں شروع کر دیں، حالانکہ وہ برائیاں اس میں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ برائیاں اس میں ہیں تو آپ شوہر کی برائی بیوی کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اس سے نتائج کیا نکلیں گے؟ معاشرے میں کیا اچھا اثر پڑے گا؟ اس سے معاشرے میں اس سے اثر یہ نکلے گا کہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت بیٹھ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، بچے رول جائیں گے. ہر برائی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اس میں دیکھا جاتا ہے ہائی لائٹ کرنے والے کا مقصد کیا ہے. اگر فوج کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، یقیناً برائیاں ہیں، لیکن میڈیا جو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے عوام کو فوج کا دشمن بنانے کے لیے، اور عوام میں اور فورسز میں اگر فاصلے بڑھ گئے تو ملک کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. اور ملک کے کمزور ہونے سے فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوگا، غیروں کو فائدہ ہوگا. بھائی میرے اندر اتنی سمجھانے کی صلاحیت ہے یار، اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا. لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے تو آپ ان کی نیتوں کو تو دیکھو، ان کی نیت کیا ہے، کر کیا رہے ہیں یہ. اسی طرح یاد رکھو جو بھی آج کل جمہوریت کے خلاف تقریریں کر رہا ہے نا،
میں بھی اس جمہوریت کو نہیں مانتا, یہ اسلام نہیں ہے جو آج کل جمہوریت پھیل رہی ہے, لیکن جو جمہوریت کے خلاف تقریر کر رہا ہوگا میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اس سسٹم کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم ہے نہیں. تو جب ہے نہیں تو جو غلط ہے, جب اس سے زیادہ صحیح لا نہیں سکتے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو نا. دیکھو ایک آدمی ہے, اس کا بیٹا نالائق ہے. ایک صاحب ہیں اپنے بیٹے کی میرے سامنے برائی کر رہے تھے کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا, پھر آئے دوبارہ, پھر میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. میں نے ان کے بچے کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دے حرکتیں, انسان کا بچہ بن جا. نہیں سدھرا, پھر آئے یار میرا بیٹا, میں نے کہا صبر کر لو, جیسا ہے گزارا کرو. کیا خیال ہے؟ کیا کرو بھائی؟ گزارا کرو بھائی, کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ بیمار انگلی کی طرح ہوتی ہے. اب انگلی میں پھنسی نکل آئے تو یہ تھوڑی کہ پوری انگلی کاٹ کے پھینک دو, جب تک کینسر نہیں ہوگا تو کاٹ کے تھوڑی پھینکی جائے گی. بھائی مرم لگاؤ, پین کلر کھاؤ, گزارا چلاؤ. انگلی کاٹ دی تو 4 انگل اچھی لگیں گی ہاتھ میں. میں نے کہا بھائی آپ نے اصلاح کی کوشش کر لی, اب گزارا کرو اسی بچے کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اب اگر میں ان کو دوبارہ بلا کے بولوں آپ نے خود کہا تھا آپ کا بیٹا ایسا, آپ کا بیٹا ایسا, آپ کا بیٹا ایسا, تو میں بیٹے کے خلاف باپ کو ورغلاؤں گا تو گھر میں اور فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بجائے اصلاح کے کیا ہو رہا ہے, باپ اور بیٹے کے فاصلے بڑھ رہے. تو اب میری کوشش ہوگی کہ بیٹے کی برائیوں کو چھپاؤں میں. اگر میں اس کو غلط ایکٹیویٹی میں دیکھوں بھی تو باپ سے چھپا دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر میں نے پہلے بتایا تو اس لیے کہ اصلاح ہو جائے, اور اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی, اب اس برائی کو چھپانا اصلاح ہوگا, اب اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہوگا. تو آپ جیسی مرضی جمہوریت ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب آپ بار بار جمہوریت کے خلاف بول کے آپ اصل میں لوگوں کو ملک کے خلاف کر رہے ہو. نام جمہوریت کی برائی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے لوگوں کے دل میں اپنے ملک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور کوئی دوسرا سسٹم نہیں آپ لا سکتے. نفرت پیدا ہونے سے کیا ہوگا؟ پہلے اتنی کرپشن ہے, لوگ ملک کو اور کھانا شروع کر دیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے نا حکومت کے قوانین کو نہیں مانتا. میں نے کیوں نہیں مانتا بھائی؟ تو کہہ رہا میں حکومت کو ہی نہیں مانتا. میں نے کہا تمہارے ماننے سے کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں ہو. وہ سگنل پہ رکتے بھی نہیں تھے, لال سگنل پہ, کہہ رہے میں توڑ کے چلا جاتا ہوں, میں مانتا ہی نہیں. تو اگر چلو ایک آدمی اس طرح کا پورے ملک میں وہ برداشت ہو جائے گا, لیکن اگر یہ پروپیگنڈا کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا آدھی عوام ایسی ہو جائے تو ملک چل سکتا ہے؟ تباہ ہو جائے گا ملک. تو کوشش کرنی چاہیے معاشرے کی اصلاح کی, تخریب کاری کی کوشش بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے. ملک میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن ہم اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب اس غلط کو ہائی لائٹ کرنا اور اپنی اچھائیوں کو چھپا دینا جو کہ میڈیا کر رہا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ہمارا میڈیا ملک سے محبت. ہاں کچھ لوگ ہیں میڈیا میں, کچھ لوگ ہیں, سارے نہیں غلط ہوتے ہمیشہ, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ملک سے محبت نہیں کرتا, یہ ان کو اسلام سے محبت نہیں ہے, ان کو مسلمانوں کے مفاد سے محبت نہیں ہے.